السلام علیکم دوستوں قرآن مجید کی ایک معروف آیت کا اردو ترجمہ ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹ ہی جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم کئی نسلوں سے فہم قرآن سے بیگانہ ہو چکے ہیں، سو یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت نہ صرف اللہ کی اس نشانی کے شان نزول سے ناواقف ہے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ نبی صادق اور رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاص موقع پر اس آیت کریمہ کو بار بار دہراتے ہوئے ایک خاص عمل کر کے توحید الہی کی شہادت دی۔ آج کی ویڈیو میں نے خاص طور پر اسی آیت کریمہ کے شان نزول کو اپنا موضوع سخن بنانے کی کوشش کی ہے، بلکہ تعمیر کعبہ کے صدیوں بعد تک اس کے مکین ان بتوں کے عبرتناک انجام کو بھی آج کی اس ویڈیو کا حصہ بنایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آصاف اور نائلہ نامی ان دو بتوں کی پوری کہانی بھی شامل ہوگی، جو کہ ایک بدترین گناہ کی پاداش میں جیتے جاگتے انسانوں سے پتھر کی مورتیوں میں تبدیل ہو کر صفا اور مروہ کے مقدس راستوں پر نصب کر دیے گئے تھے۔ یہ فتح مکہ کے وہ مبارک لمحات تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پرامن اور شفیق فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اور امن کی اس وادی سے فوج در فوج قلعہ اسلام میں داخل ہونے والے خوش نصیب صحابہ اکرام کے علاوہ سوائے ان لوگوں کے جو کہ ہتھیاروں سے لیس مجاہدین پر حملے کی جسارت کر سکیں، سب کو امان دے دی، اور خاص طور پر فرمایا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے علاوہ جس شخص نے بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اس کو بھی امان ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں اپنے قدم مبارک رکھے تو وہاں موجود بت، جن کی تعداد تاریخ میں 360 تک بتائی جاتی ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ توڑنے کا مبارک کام شروع کیا، اور جب آپ کسی بت پر وار کرتے تو ساتھ ساتھ یہ آیت بھی تلاوت فرماتے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹ ہی جانا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل صالح سے فارغ ہوئے تو پھر روایات کے مطابق حرم کعبہ میں موجود شرک کی ایک ایک نشانی، جن میں ایک تصویر بھی شامل تھی، ان سب کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس خانہ خدا کو پاک کیا، جس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کا قصد کیا، جہاں دو بت نائلہ اور آصاف کے نام سے موجود تھے۔ سو حق کے ہاتھوں بت شکنی کی ایک اور اعلیٰ مثال تاریخ کے سینے پر ثبت ہو گئی، اور یوں وہ معمولی پتھر کنکریوں کی صورت بکھرتے ہوئے رزق خاک ہو کر رہ گئے۔ لیکن شاید بہت سے دوست اس تاریخی سچائی سے بے خبر ہوں کہ نائلہ اور آصاف کے بظاہر پتھر نظر آنے والے یہ بت انسانی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت نہیں تھے، بلکہ دو زندہ انسانوں کے مجسمے تھے، جو کہ غلیظ گناہ کی پاداش میں پتھر کے بنا دیے گئے، اور پھر صدیوں تک شرک اور ذلت کی بدترین صورت کے سبب یہاں موجود رہے۔ لیکن آج ہم اس تاریخی واقعے سے اپنے دوستوں کو ضرور آگاہ کریں گے، اس کے پیچھے کون سی داستان دفن ہے۔ تاریخ کی مستند کتابوں کے مطابق مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ خدا کی تعمیر کے وقت یہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا، اور نہ ہی یہاں پانی میسر تھا۔ لیکن پھر کافی وقت گزر جانے کے بعد سب سے پہلے قبیلہ جرہم نے یہاں آ کر اس مقدس شہر کو آباد کیا، اور بعد ازاں انہیں یہاں سے ہجرت کر کے یمن منتقل ہونا پڑا۔ مگر اس دوران حج کی عبادت کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ لوگ ہر سال یمن سے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ اسی تسلسل کے ساتھ ایک بار یمن سے ایک قافلہ حج کے لیے آیا، جن میں آصاف نامی ایک مرد اور نائلہ نامی عورت بھی شامل تھی۔ یہ دونوں جب مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے باقی قافلے سے پہلے کعبہ پہنچنے کی کوشش کی، اور جب وہ اس مقدس عمارت میں داخل ہوئے تو اس وقت ان دونوں کے سوا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ شیطان نے انہیں بہکا دیا، اور وہ دونوں اللہ کے گھر میں اس بدترین گناہ کے مرتکب ہوئے جسے عرف عام میں زنا کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا بلکہ محض آشنائی کا رشتہ تھا، اور روایات کے مطابق جب انہوں نے اس گناہ کا قصد کیا تو اللہ کا غضب جوش میں آیا، اور یہ دونوں
حالت برہنگی میں ہی پتھر کے بتوں میں تبدیل ہو کر عبرت کی ایک نشانی بن کر رہ گئے۔ اور جب اہل قافلہ کعبہ پہنچے اور ان دونوں کے اس عبرتناک انجام کو دیکھا تو انہوں نے ان میں سے ایک کو وہاں سے ہٹا کر صفا اور دوسرے کو مروہ کے راستے میں کھڑا کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے انجام سے عبرت پکڑ سکیں۔ اور پھر ایک طویل عرصے تک یہ معمول رہا کہ جب بھی کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت سے وہاں جاتا تو وہ ان دونوں کو ایک ایک جوتا رسید کرنا باعث سعادت سمجھتا۔ لیکن کچھ عرصے بعد زائرین نے جوتا مارنے کی سزا کو ترک کرتے ہوئے انہیں صرف تھپڑ مارنا شروع کر دیے، اور جو جو وقت گزرتا رہا ان کی تذلیل کے طریقوں میں بھی تبدیلی آتی رہی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محض چھو کر گزرنا شروع کر دیا، جبکہ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے ان بتوں کو مقدس نشانیاں تصور کرنا شروع کر دیا اور ان کو پوجنا بھی شروع کر دیا۔ اور طلوع اسلام سے پہلے کی محفوظ تاریخ کے مناظر کے مطابق نائل اور اصاف کے بتوں کی نہ صرف باقاعدہ پرستش کی جاتی بلکہ ان کے سامنے جانوروں کی قربانی دے کر دعائیں بھی مانگی جاتی تھیں۔ بلکہ اگر زمانہ قدیم کی شہادتوں کو دیکھا جائے تو چشم فلک نے وہ مناظر بھی دیکھے جب اپنے وقت کے اشرف المخلوقات یعنی انسان حج کے موقع پر یہاں آ کر برنا طواف بھی کیا کرتے تھے، جس کو دینی اور اخلاقی پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے یہ لوگ ایک مدت تک ایک مقدس فریضے کے طور پر ادا کرتے رہے۔ اور پھر یہ 1571 عیسوی کا سال تھا جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پر رحم کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی کفر سے بھرپور اس وادی میں بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہالت کا سینہ چاک کرتے ہوئے اس وادی مقدس اور تمام دنیا عالم کے سینوں کو نور ایمانی سے روشن کر دیں۔ یہ ان دو کافر بتوں کی داستان المناک تھی جس کی شہادت تاریخ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح خالق دو جہان نے اپنے گھر کی حرمت کو پامال کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔